اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ واقعہ کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ جیسا کہ کل ہم نے آپ کے سامنے اپنے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر مکہ سے کوفہ روانگی کا واقعہ پیش کیا تھا، آج میدان کربلا میں ہونے والے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آل رسول کے صدقے، پنجتن کے صدقے میرا یہ بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ذکر حسین سننے، سنانے، بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا۔ خالی یا حسین کے نعرے لگانے یا نظر و نیاز کرنے اور دیگر فقہ کا جو بھی طریقہ کار ہے، ان تمام معاملات کا آل رسول سے کوئی واسطہ نہیں۔ واقعہ کربلا سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو ان سے صبر و شکر، اطاعت و بندگی، اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دینے۔ اور واقعہ کربلا سب سے بڑا پیغام ہم کو یہ دیتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی سربلندی کی خاطر اپنا تمام گھر و بار، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دی، لیکن ظالم و جابر، فاسق و فاجر کے سامنے حق کی آواز بلند کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی اور یہ درس دے دیا، جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی ظالم جابر کے سامنے کٹ تو سکتا ہے مگر جھکایا نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے مکہ سے کوفہ روانگی تک کا واقعہ بیان کیا تھا، اب اس سے آگے کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا کے مقام پر پہنچتے ہی ابن زیاد کی بھیجی ہوئی 4000 کی فوج عمر بن سعد کی سربراہی میں آ پہنچی۔ ساتھ ہی عمر بن سعد کو یہ حکم ملا کہ حسین بن علی سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو بلا تعامل جنگ کرو اور ان لوگوں پر پانی بند کرو۔ اس حکم کے آتے ہی عمر بن سعد نے نہر فرات پر 500 سواروں کا پہرا بٹھا دیا۔ ادھر امام حسین اور عمر بن سعد کے درمیان ملاقات ہوئی اور آپس کی گفتگو کے بعد چند شرائط پر مصالحت کی کوشش کی گئی۔ وہ شرائط یہ ہیں: جہاں سے آئے ہیں وہیں ان کو واپس کر دیا جائے، جس سرحد کی طرف وہ جانا چاہیں چلے جائیں، ان کو یزید کے پاس لے جائیں تاکہ وہ خود جا کر ان کی بیعت کریں۔ عمر بن سعد نے شرائط کا مسودہ ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان شرائط کو قبول کرنے پر رضامند ہو گیا۔
لیکن سمردل جوشن نے آگے بڑھ کر کہا کہ ایسا ہرگز نہ کریں، امام حسین کو چھوڑنا حماقت ہے، کل ان کی طاقت تم سے زیادہ ہوگی اور وہ تم پر غالب آ جائیں گے، اور امیر المومنین یزید بن معاویہ کی طرف سے الزام تم پر عائد ہوگا۔ سمر کی اس گفتگو کے بعد ابن زیاد نے اپنا ارادہ بدل لیا اور مصالحت کی شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا امام حسین کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو بیعت کرے یا جنگ، اس کے علاوہ کسی اور شرط کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن زیاد کا پیغام سنا دیا، جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمر بن سعد کے جانے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، جس میں انہیں حالات سے آگاہ کر کے اس بات کی اجازت دی کہ جو واپس جانا چاہے چلا جائے، کیونکہ یزیدی لشکر میرے خون کے پیاسے ہیں۔ لیکن سب حق پرست ساتھیوں نے آپ کا ساتھ دینے کی قسم کھائی۔ آپ نے انہیں واپس جانے پر بہت زور دیا، لیکن کوئی بھی آپ کو اکیلا چھوڑ کر واپسی کے لیے تیار نہ ہوا۔ آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی تو تمام حق پرست لوگ حق کے پرستار عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پوری رات تمام 72 حق پرستوں نے پوری رات عبادت الہی میں گزاری۔ رات ختم ہوتے ہی دوسرے دن صبح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو ترتیب دیا۔ آپ کے پاس 32 سوار تھے اور 40 پیادے۔ حضرت امام حسین نے اپنا علم اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کو دیا۔ دوسری جانب عمر بن سعد جنگ کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ حجت قائم کرنے کے لیے مخالف لشکر میں پہنچ کر خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ دیکھو میں وہ حسین ہوں جس کے نانا آخری نبی ہیں۔ میں وہ حسین ہوں جس کا باپ فتح خیبر ہے۔ میں ہی وہ حسین ہوں جس کی ماں خاتون جنت عورتوں کی سردار ہے۔ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ میں یہاں خود نہیں آیا اور میں یہاں کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آیا۔ یہاں تو مجھے 400 خط لکھ کر کوفہ کے رئیسوں نے بلایا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے رسائے کوفہ کے نام لیے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، لیکن وہ ان خطوط کو ماننے پر تیار نہ تھے۔ اس خطبے کا یزیدی فوج پر کچھ اثر نہیں ہوا اور عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حر بن یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے سے منع کیا، لیکن عمر بن سعد نے کہا کہ یہ امیر کا حکم ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا۔ حر بن یزید نے عمر بن سعد کے اس جواب کو سن کر یزیدی فوج سے علیحدہ ہو کر حضرت امام حسین سے جا ملا۔ اب تمام باتیں بے سود تھی اور لڑائی بالکل تیار تھی۔ آغاز جنگ۔ عمر بن سعد آگے بڑھا اور ایک تیر حضرت امام حسین کی طرف مار کر بولا، لوگوں گواہ رہنا
کہ سب سے پہلے میں نے ہی تیر چلایا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی جانثاری کا ثبوت دے کر مقابلہ کرتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حر بن یزید بھی ان حالات کو دیکھ کر حضرت امام حسین سے مقابلے کی اجازت طلب کرنے آیا، اور اجازت ملنے پر یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے تیر اندازی کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل میں حسینی لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی، اور جلد ہی حسینی لشکر کے سارے گھوڑے زخمی ہو گئے اور تمام سواروں کو پیادہ مقابلہ کرنا پڑا۔ ادھر آپ کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے سب سے پہلے آل نبی کا چشم و چراغ ہم شکل مصطفیٰ سیدنا علی اکبر آپ سے اجازت طلب کرنے آئے، اور آل نبی کے گھرانے میں سب سے پہلے یہی شہید ہوئے۔ اسی طرح ان ظالموں نے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی گلے پر تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر سیدہ سکینہ کی پیاس بجھانے کی خاطر عباس علمدار پانی لینے گئے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح آپ نے اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کو حق پرستی کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اب آخر میں اپنا سب کچھ لٹا کر، اپنا سب کچھ قربان کر کے اب خود قربان ہونے کے لیے میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے۔ اپنی بہن سیدہ زینب کو کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں کری، اور اپنے بیمار بیٹے زین العابدین جو جنگ کے لیے نہیں جا سکے ان کو امامت عطا کری۔ پھر اس کے بعد خود مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کرا اور بہت سارے کوفیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ ادھر عمر بن سعد نے تیر اندازی کا حکم دیا، جس سے آپ کا جسم مبارک تیروں کی بارش سے چھلنی ہو گیا۔ ادھر آپ گھوڑے سے نیچے گرے اور سر اپنا سجدے میں رکھ دیا۔ ادھر سمر ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ مختصراً بدبخت ان کوفیوں کا اسی پر بس نہیں چلا، پردہ نشین خواتین کو باہر نکال کر خیموں کو آگ لگا دی۔ یہ تمام واقعہ 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک وقت جمعہ سن 61 ہجری کو پیش آیا، جو تاریخ اسلام کا نہایت ہی المناک اور دردناک باب ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اور اہل بیت کا قافلہ یزید کے پاس دمشق بھیج دیا۔ اسی اختتام کے ساتھ انشاءاللہ 3 دن کے بعد اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کوفیوں نے خط لکھے، ان کو بلایا، اور جب ان کو شہید کر دیا گیا تو آخر یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب تمام مرد شہید کر دیے گئے تھے تو خیموں کو کیوں آگ لگائی گئی۔ اسی بات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ برکت اور ثواب کے خاطر چند نذرانہ عقیدت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے،
یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد عصیاں اسی در سے ہی ملتی ہیں، دوائے درد عصیاں اسی در سے ہی ملتی ہیں۔ زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر۔ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین۔ کہ دین کی پناہ حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا۔ نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔